وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار تقریب سے خطاب کر رہے ہیں، آئیے آپ کو براہ راست لیے چلیں۔ خفیات بہت ہیں، انشاءاللہ ہم جب ان پرسن بھی ملیں گے تو یہ جو آج کا ایونٹ ہے میں اس پہ خصوصی مبارکباد پیش کرتا ہوں جناب عارف حبیب صاحب کو اور ان کی پوری ٹیم کو، ان کی کمپنی کو، اور اس کے ساتھ جیسے انہوں نے کہا کہ اس میں بہت زیادہ رول ہے جاویداں کارپوریشن لمیٹڈ کا، تو اٹ از اے گریٹ سکسیس۔ انہوں نے فرمایا کہ قریباً 3 گنا جو ہے یہ اوور سبسکرائب ہوا ہے۔ وہ ان کا ایک پرپوزل ضرور انڈر لائن کر لیں، ساتھی بھی، اسٹاک ایکسچینج بھی اور چیئرمین ایس ای سی پی بھی، کہ یہ جو بک بلڈنگ کا پہلے ہوتا ہے اور اس کے بعد پبلک آفرنگ از اے ونڈرفل آئیڈیا، کین بی ٹیسٹڈ۔ ادر وے راؤنڈ یہ ہے کہ بک بلڈنگ ہوتی ہے تو پھر کانفیڈنس مارکیٹ میں جاتا ہے۔ آئی لیو اٹ ٹو یو اسپیشلسٹ اینڈ دی ایکسپرٹس ٹو ڈیسائڈ کہ واٹ فرسٹ، لیکن ان کا ایک اچھا پرپوزل ہے، اس کو ضرور کنسیڈر کرنا چاہیے۔ تو میں دل کی گہرائیوں سے آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ایک خوشائند ایک ڈیولپمنٹ ہے کہ سیکنڈ ریٹ، پہلی ریٹ بھی جب میں فائنانس منسٹر 2015 میں ہوئی تھی، اور اس وقت بھی عاقب سعید صاحب بحیثیت کمشنر میری ٹیم کے ممبر تھے، اور آج الحمدللہ وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو موقع دیا۔ یہ ہماری ایس ای سی پی بدقسمتی سے میں کہوں گا کہ سب سے پہلے جو میرا فوکس سپٹمبر کے آخر میں نے جب ذمہ داری سنبھالی 28 سپٹمبر کو، تو جو ایریاز میں نے آئیڈینٹیفائی کیے which need immediate attention is the corporate sector, stock exchange and the SECP۔ آپ کے ملک میں یا کسی بھی ملک میں جو آپ کی فائنینشیل انسٹیٹیوشن کا ریگولیٹر ہے اس کا سینٹرل بینک ہے، which in پاکستان اسٹیٹ بینک آف پاکستان۔ دی کارپوریٹ سیکٹر دا اسٹاک ایکسچینج کا جو ہے وہ SECP ہے۔ یہ بدقسمتی ہے کسی بھی ملک کی کہ وہ 1.5 سال سے اس کے 2 کمشنر نہ ہوں 5 میں سے، اور 1 سال سے 3 کمشنر 5 میں، they were virtually quasi ڈسفنکشنل۔ تو میرے سب سے پہلے جو میں نے کام کیے وہ میں نے تھرو ٹرانسپیرنٹ پروسیس، اپلیکیشنز 8 مہینے پہلے آ چکی تھی لیکن پروسیس مکمل نہیں ہوا ہوا، تو میں نے 2 ویکنڈز لگا کے اس تمام پروسیس کو مکمل کیا۔ پوری جو انٹرویو کمیٹی تھی ان کو پروسیس جو ہے اس میں ایک ٹرانسپیرنسی کے ساتھ، اور اس میں آپ کے سامنے یہ 3 صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ اس میں پروسیس میں کامیاب ہوئے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے عاقب سعید صاحب کی ماضی کی خدمات کو دیکھتے ہوئے اپنے سیکٹر کے لیے، مجھے یاد ہے کہ اس ملک میں 1984 کا کمپنی آرڈیننس ہوتا تھا، آپ کو بھی یاد ہوگا، اور وہ آؤٹ ڈیٹڈ ایک قانون تھا، اس میں کئی امینڈمنٹس ہو چکی تھی۔ اس میری ٹیم کے ساتھ مجھے یاد ہے کہ میں کئی ویکنڈز، کئی مہینوں کے ویکنڈز میں نے ان کے ساتھ گزارے، اور ہم نے پاکستان کو پاکستان کمپنیز ایکٹ 2017 دیا، اور اس کے ساتھ کتنے جو انیبلنگ لاز تھے، انکلوڈنگ جو ایس ای سی پی کا اپنا لا اور جو سبسڈی لاز تھے ان میں امینڈمنٹس کی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی بھی ملک کو ہیلدی ایک ڈائریکشن پہ لے کے جانا ہے تو اس کی اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہ ایک بہت اہم رول ادا کرتی۔ یہ میرا ایکسپیرینس بھی ہے، میں آلموسٹ الحمدللہ 48 ایئرز کا پروفیشنل ایکسپیرینس، اور میرا یہ بلیف بھی ہے کہ ہم نے دیکھا کہ آپ لوگوں نے بھی ہاتھ میں ہاتھ ملایا، اور مجھے یاد ہے کہ اتنی ریزسٹنس تھی انڈیویجول جو 3 اسٹاک چینجز تھی پاکستان میں، کراچی اسٹاک چینج، لاہور اسٹاک چینج، اسلام آباد اسٹاک چینج۔ یہ ٹیم میرے پاس آئی صاحب کی سربراہی میں، اور مجھ سے 6 مہینے اور مانگنے آئی۔ کئی سالوں سے یہ اٹیمپٹ ہو رہی تھی، اور جو ویسٹڈ انٹرسٹ تھے وہ اس کو پاکستان اسٹاک ایکسچینج بننے نہیں دے رہے تھے۔ ان کو یاد ہوگا اپنا عاقب صاحب کو، میرے پاس 6 مہینے مانگ رہے ہیں، میں نے کہا آپ کے پاس 6 ہفتے سے زیادہ ٹائم نہیں ہے، آئی مین بزنس، اور ہم نے اس کو انٹیگریٹ کرنا ہے، ہم نے اس کو کنسالیڈیٹ کرنا ہے، اور اس کو ہم نے مرج کرنا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ پھر جب الحمدللہ یہ مرجر ہوا اور آپ نے ایک نیا آپ کی ایک میرے نزدیک شروعات ہوئی، اور آپ اس مقام پہ بڑے لمیٹڈ ٹائم میں، آبویسلی نیا کمپنی آرڈیننس آپ کو فیسیلیٹیٹ کیا، نیا جو رول تھا ایس سی سی پی کا، ان کی کمٹمنٹ تھی، تو آپ اللہ کے فضل سے ساؤتھ ایشیا کی بیسٹ اسٹاک مارکیٹ پہ چلے گئے۔
آپ دنیا کی 5ویں بیسٹ اسٹاک مارکیٹ بن گئے. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ کاش کہ وہ گولڈن ڈیز واپس آئیں اور آپ اسی طرح پھلے پھولیں. میں جو مختلف تجاویز دی ہیں جناب اپنا عارف حبیب صاحب نے, جناب فرق خان صاحب نے, میں اس کو بھی ٹچ کروں گا. لیکن میں عاقب سعید صاحب سے گزارش کروں گا کہ جو آپ کے پرپوزلز ہیں وز امپرومنٹ یا ریفارمز, وہ آپ مہربانی کر کے عاقب سعید صاحب اپنی ٹیم کے ساتھ ان کے ساتھ بیٹھیں اور آپ اس کو تھریڈ پہ ڈسکس کریں کھلے دل کے ساتھ, اور جو کچھ ہم ہو سکے گا ہم کریں گے ہینڈ ہولڈنگ انشاءاللہ. وہ میں آپ کو اشور کرتا ہوں کہ آپ کے ساتھ ہم انشاءاللہ مل کے اس پاکستان کو آگے لے کے چلیں گے. دوسری میری گزارش یہ ہوگی کہ جو آپ کے ٹیکس کے حوالے سے ہیں, چونکہ ایف پی آر میں ریپرزینٹڈ نہیں ہے, انلیس دے آر آلسو پریزنٹ, مجھے نظر نہیں آ رہے, تو وہ جو آپ کی تجاویز ہیں وہ میں اور عاقب سعید صاحب وہ انشاءاللہ ایف پی آر کو فارورڈ کریں گے اور وہ بھی انشاءاللہ اس کو پازیٹیولی کنسیڈر کریں گے. دیکھیں یہ ہم سب کا پاکستان ہے, اور میں مشکور ہوں عارف حبیب صاحب کے ان جذبات کا کہ پاکستان کمیونٹی انشاءاللہ اس حکومت کے ساتھ کھڑی ہے, اور انشاءاللہ پاکستان کی خاطر. میں آپ کو کوئی زیادہ پرانی ہسٹری, میں 98-99 کی ہسٹری نہیں میں آپ کو یاد کروانا چاہتا, میں 2008 کی ہسٹری نہیں یاد کروانا چاہتا جو عارف حبیب صاحب نے ابھی کچھ, میں 2013 کی بھی نہیں کروانا چاہتا. میں آپ کو صرف یہ ریمائنڈ کرا رہا ہوں کہ پاکستان 2013 میں جب میکرو اکنامک انسٹیبل کنٹری تھا, ڈکلیئر ہو چکا تھا, تمام ملٹی لیٹرل ڈیولپمنٹ فائنینشیل انسٹیٹیوشن آپ کو $1 جو ہے پروگرام لینڈنگ نہیں کر رہے تھے, اور اٹ واز ناٹ ڈیفیکلٹ ٹو, راکٹ سائنس نہیں چاہیے تھی, وہ ایک پروجیکٹ ہو گیا تھا پاکستان کو گلوبلی کہ یہ جو بھی پارٹی اس ملک میں الیکشن جیتے گی وہ 6 سے 7 مہینے میں ڈیفالٹ ڈکلیئر کرے. یہ وہی پاکستان ہے, اور اس میں آپ لوگوں کو, بزنس کمیونٹی کو سب سے بڑا کریڈٹ دیتا ہوں. ہمارا کام تو ہے ہی کہ گورنمنٹ میں ہو کے ریفارمز کرنے, لاز کو اپنا اپ ڈیٹ کرنا, اپنی پوری ایفرٹ کرنا, لیکن جو اس میں پریکٹیکل کنٹریبیوشن ہے وہ بزنس کمیونٹی لاتی ہے کسی بھی ملک میں. اور وہ آپ نے جو کام کیا, تو ہم ایک قلیل 3 سال کے عرصے میں اس ملک کو جس کو کہہ رہے تھے کہ میکرو اکنامک انسٹیبل کنٹری ہے, یہ تو ڈیفالٹ کرے گا, وہ 3 سال کے قلیل عرصے میں آپ کو میں گریجول نہیں لے کے جاتا, آپ کہاں پہنچ کے 4.6% سی پی آئی یعنی انفلیشن آپ کی کنزیومر پرائس انڈیکس, 2% فوڈ انفلیشن, 5.25 5.5% پالیسی ریٹ ابھی بات کی ہے عارف صاحب نے کہ وہ ہائی ہے. آپ کا گروتھ جو ہے وہ کراس 6%, اسٹاک مارکیٹ بیسٹ ان ساؤتھ ایشیا, موسٹ اسٹیبل کرنسی ان ساؤتھ ایشیا. ریڈ بلومبرگ 12 December 2017 it said کہ پاکستان روپی has been most stable currency since 14 till the recent slide. میں نے 22 نومبر 2017 کو چھوڑا تھا, اور اس کے ساتھ آپ کا ایف ڈی آئی میں بہترین جمپ, اور آپ کی کیپٹل مارکیٹ کیپٹلائزیشن $100 بلین. یہ ابھی فرق صاحب نے بھی بتایا آپ کو نمبر کہ we have reached $30 بلین. who is to be accounted for کہ جی یہ $70 بلین کا کیوں پاکستان کو نقصان ہوا. this is for us to reflect. آپ اپنے بزنس پہ جتنی محنت کرتے ہیں اب ان حالات کو بھی سوچا کریں, اب اس کو بھی دیکھیں کہ کیوں پاکستان یہاں پہنچا ہے. پاکستان کو یہاں نہیں پہنچنا چاہیے تھا. پاکستان was predicted to be the 18th economy of the world by 2030. یہ میں نہیں کہہ رہا تھا, یہ پرائس واٹر ہاؤس کوپرز, دا گلوبل اتھارٹی جس کی مانی جاتی ہے, اس کی پروجیکشن تھی. وائی وی آر ٹوڈے ریچ اسٹیج کہ ہم $1 بلین کے لیے ہم بھاگ رہے ہیں, اور ہم ایک جگہ پہ اپنے آپ کو یعنی تکلیف میں محسوس کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ انٹروسپیکشن ہونی چاہیے, اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ وی شوڈ ناٹ ریپیٹ دوز ایڈونچرز, دوز بیڈ ایکسپیریمنٹس کہ جہاں آج ہم کے کھڑے ہو گئے. تو پاکستان I always believe Pakistan has a beautiful future, اور پاکستان has resilience in its economy. لیکن یہ we all have to work towards that direction. یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے پاکستان کو اس پوائنٹ کے اوپر لا کے کھڑا کر دیا ہے جہاں پاکستان didn't deserve. تو ابھی ہم روز سنتے ہیں, میں پچھلے قریباً 3 مہینے ہوئے میں نے ذمہ داری سنبھالی ہے, ہم روز سنتے ہیں جی ڈیفالٹ ہوگا, جی ڈیفالٹ ہوگا. اور بھائی کیسے ڈیفالٹ ہوگا؟ دیر از نو چانس that پاکستان ول ڈیفالٹ. انشاءاللہ پاکستان ول سروائیو. وی آر مینیجنگ. ہاں ٹائٹ پوزیشن ضرور ہے,
وہ 24 بلین کے ریزرو نہیں ہے جو 2016 میں ہم لے کے گئے تھے. But that is not حکومت fault. That is not my fault. The fault is in the system. And we must ensure کہ پاکستان کو سب آگے لے کے چلیں. پاکستان آگے جا سکتا ہے اور انشاءاللہ پاکستان آگے جائے گا. میں ہوں نہ ہوں, آپ ہوں نہ ہوں, پاکستان ہے بیوٹیفل فیوچر. اور اگر ہم مل کے انشاءاللہ ابھی بھی کریں گے, پھر شروع ہو گیا ایک ریٹورک کہ یہ بانڈ پے نہیں ہوگا. اچھا جی, بانڈ پے نہیں ہوگا, اس پہ اسپیکولیشن شروع ہو گئی. بانڈ پے ہو گیا, ابھی پھر وہ جو سوڈو انٹلیکچوئلز ہیں دے کیپ کمنگ. وہ لوگ ہیں جو پاکستان کو اس نہج پہ لانے والے ہیں. لیٹ بی کانشیس. آپ ان کی بات سنیں, آپ ڈسیمینیٹ کریں انفارمیشن کہ پاکستان انشاءاللہ ڈیفالٹ نہیں کرے گا. I can take anybody into any discussion کہ میں آپ کو ثابت کر سکتا ہوں انشاءاللہ پاکستان ڈیفالٹ نہیں کرے گا. لیکن ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم پیٹی پالیٹکس کے لیے, ہم پیٹی اپنے آبجیکٹیوز کے لیے ہم ملک کو نقصان دے رہے ہیں. مجھے ہماری کتنی ہے ڈیٹ ٹو جی ڈی پی؟ 72%. When I left it was 62% ڈیٹ ٹو جی ڈی پی. امریکہ کی 110% ہے, جاپان کی 257% ہے, یو کے کی آفٹر کووڈ 101% ہے. آئی کین گیو یو ڈیولپڈ کنٹری کا ڈزن آف کنٹریز جن کی 100 سے اوپر ہے. لیکن وہاں تو میں کسی کو نہیں دیکھتا کہ آ کے ہر وقت یہ الاگ راپے کہ جی ہم مشکل میں ہیں, ہم ڈیڈ ڈیپ میں ہیں. یہ ہماری بدقسمتی ہے. ہم اپنے ورسٹ اینیمی خود ہیں. ہمیں چاہیے کہ, اور آپ کا ایک بڑا رول ہے, آپ اپنے بزنس کے علاوہ کچھ ٹائم ایلوکیٹ کریں پاکستان کے لیے. اب ماشاءاللہ ایک پریمیم کلب میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس جگہ پہ لے کے آئے ہیں. یو آر سینئر بزنس لیڈرز آف دس کنٹری. ایوری باڈی ہیز ٹو کنٹریبیوٹ. یہ ملک بنے گا, یہ ملک رہنے کے لیے بنا ہے, یہ میرا ایمان ہے. ادروائز آئی وڈ ناٹ ہیو بین ٹیکن فورتھ ٹائم ریسپانسبلٹی ایز فائنانس منسٹر آف پاکستان. تو میں سمجھتا ہوں کہ وی آل نیڈ ٹو ورک ٹوگیدر. یہ شمشاد ہوئی ہے میرے ساتھ فرسٹ ٹائم, شی واز گورنر اسٹیٹ بینک. اس کے بعد وی ہیو ہیوج انٹریکشن ود اس طرح کے کولیگس ہیں. ان کو چاہیے کہ ابھی پاکستان کی خاطر ریفلیکٹ کریں, سوچیں, اور ایسے جو ملیشیس پروپیگنڈا اس کو کاؤنٹر کریں. لوگوں کو ڈرا کے رکھا ہوا ہے, کوئی سونا خرید رہا ہے, کوئی ڈالر خرید رہا ہے. آپ نے جو ایشوز میں نے جیسے کہا میں وہ ڈیل کروں گا, میں اور ڈیل کرتا ہوں ساتھ ساتھ. لیکن ہمیں سب کو ریزالو کرنا ہے کہ ہم نے پاکستان کو اس انشاءاللہ بھنور سے نکالنا ہے. یہ بھنور میں آ چکا ہے, وی ہیو سیریس ایشوز. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم بھنور سے نکل نہیں سکتے. جب میں نے ٹیک اوور کیا 3 ایشوز تھی. پیرس کلب جانا, میں نے کہا ہم نے پیرس کلب نہیں جانا. اگر ہمیں 1.5 یا 2 بلین کی ریلیف کیش فلو کی ملے گی اگلے سال, تو ہم نے تو 31 بلین کا ارینجمنٹ کرنا ہے. اف یو کین ارینج 29 بلین کی ایکسٹرنل فائنینسنگ, وی ارینج another 2. تو میں نے ریکویسٹ کی پرائم منسٹر کو کہ وی شوڈ ناٹ گو ٹو پیرس کلب, جو کہ اناؤنسمنٹ ہو چکی تھی. انہوں نے کہا جی بانڈ کو ہم نے فورس میجور 2 سال کا ہم نے مانگنا ہے, ایکسٹینشن ان میچورٹی ڈیٹ. میں کہ ہم بانڈ کو وقت پہ پے کریں گے. اس اے میٹر آف کریڈیبلٹی. پاکستان کی ساکھ کا مسئلہ ہے. مجھے ملٹیپل لوگوں نے ڈیورنگ اکتوبر وزٹ ٹو واشنگٹن, انہوں نے کہا کہ یو ہیو ٹیکن دا بیسٹ ڈیسیژن ان دی لانگ رینج میں. پاکستان کو اس کا بہت فائدہ ہوگا کہ آپ پیرس کلب نہیں گئے, آپ نے بانڈ وقت پہ پے کیا. ٹھیک ہے, وی ہیو ٹو مینیج. جیسے میں نے کہا کہ وہ لگژری نہیں ہے کہ ہم بزنس ایز یوزول کریں. اور جیسے عارف حبیب صاحب نے کہا کہ جی آپ یعنی امپورٹس وغیرہ کو لے کے کانفیڈنس میں لے کے آپ ان کو کریں. کچھ میں ابھی آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ پچھلے ہفتے میں اس سبجیکٹ میں نے گورنر اسٹیٹ بینک سے میں نے کافی انٹریکشن کیا, اور ان سے ہماری جو ڈسکشنز ہوئی تو اس میں انہوں نے ری پرائورٹائز کیا. زیادہ پرابلمز آ رہی تھی اور جو ہمیں کمپلینٹس مل رہی تھی کہ ایک تو انرجی جو امپورٹس ہیں وہ اس کی پرائورٹی بہت نیچے ہے, اور وہ امپورٹس جو کہ ایکسپورٹ اورینٹیڈ انڈسٹری کے لیے ضروری ہے ان کے لیے بھی جو ہے وہ امپورٹس کی پرائورٹی بہت نیچے ہے. تو ہم نے اس کو ری پرائورٹائز کیا. اسٹیٹ بینک نے کل رات سرکولر ایشو کیا. اچھا کہ عارف حبیب صاحب نے یہ ریز کیا, میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس میں پہلی جو پرائورٹی اس وقت ہے جو کہ بینکوں کو رات سرکولر جا چکا ہے کہ essential imports related to essential sectors such as food, wheat, edible oil and pharmaceutical, raw material, life-saving drugs, essential medicines, surgical instruments, including stents وغیرہ. تو اس کو ہم نے پرائورٹی نمبر 1 اسٹیٹ بینک نے رات ڈکلیئر کر دیا, ری پرائورٹائز کیا. نمبر 2 انرجی imports related to petroleum products, oil and gas and coal for power project based upon merit order of Ministry of Energy. Number 3
Imports by export-oriented industry, imports especially of raw material, input goods and spare parts by the export-oriented industry will have the priority number 3. चौथी प्रायोरिटी जो है import for agriculture inputs, imports of items required as inputs for agriculture which include seeds, fertilizers and pesticides. और इसके अलावा जो deferred payment and self-funded imports है उसकी प्रायोरिटी नंबर 5 है. Imports on deferred payment basis preferably from parents, sister concerns for the importers beyond 365 days from shipment date. Or the last B of 5B is imports funded by foreign exchange available with the importers raised through equity or project loan, import loan from abroad in accordance with the applicable foreign exchange regulations. And the last, import for export-oriented projects. Now we are talking capital now, goods near completion, imports of plant machinery for the export-oriented projects near completion where at least 70% of the project's plant and machinery has already been imported. देखें ये सारी चीज़ें जैसे आप सोचते हैं मैं भी सोचता हूँ. मैंने गवर्नर साहब को इनवाइट किया, वो यहाँ आए, हमने पूरी तफसील कि अपने टीम के साथ डिस्कस किया और कल हमने ये आपस में जो फैसला हुआ उसके बाद हमने कल रात स्टेट बैंक ने अपना सर्कुलर जारी कर दिया. तो मैं समझता हूं जी कि ये अगर आपको कोई भी आपके सजेशंस हो, आपके आइडियाज हो, प्लीज डू शेयर विद अस, क्योंकि अगर आप शेयर करेंगे और कई दफा नॉर्मली आई ट्राई टू बी रिमेन अपडेट, लेकिन अगर ना भी हो तो अगर आप मुझे भेजेंगे और मैं उसको देखूंगा तो आई कैन अश्योर यू कि वी विल टेक नोटिस ऑफ इट. आरिफ हबीब साहब ने बिल्कुल सही कहा कि जी वो जो स्टॉक एक्सचेंज की वैल्यूएशन की बात की है 3.8 टाइम्स 40,000 इंडेक्स है. ये इंडेक्स 19,000 थी इलेक्शन वाले दिन. मे रिमाइंड यू May 2013 इलेक्शन इंडेक्स 19,000 प्लस. आज वो दे पीक टू ऑलमोस्ट 50,000 एट वन टाइम. Things were going very positive, very smooth, and Pakistan was flying. Everybody, Jetro was saying कि second choicest place for the direct foreign investment. कोई ब्लूमबर्ग कह रहा है कि जी, और कोई दूसरे जो इंटरनेशनल अदारे हैं वो कोई कह रहा है कि जी डोंट लुक एट इंडिया, लुक एट पाकिस्तान. हमने तो वो खो दिया एक अपॉर्चुनिटी. वी हैव कॉज सो मच लॉस टू द कंट्री. मेरे नजदीक एक होनी चाहिए एक्सरसाइज आप एज बिजनेस कम्युनिटी कर सकते हैं. व्हाई डिड वी रीच वेयर वी वर टू द करंट सिचुएशन, जहां हम 18th इकोनॉमी बनते बनते बजाय ये होता कि बिजनेस कम्युनिटी अपना पॉलिटिशियंस और ऑल पॉलिटिकल पार्टी दे जो हेल्ड अपने सब हाथों में हाथ डाल के वो 20-30 का जो प्रोजेक्शन था उसको नजदीक लाते 26-27 में. और ये पाकिस्तान में रेजिलियंस है. उस मुल्क को जिसको कह रहे थे ये डिफॉल्ट करेगा 6 से 7 महीने में 2014 में, वो मुल्क वहां पहुंच गया 3 साल में जहां ये प्रेडिक्शन हुई कि ये दुनिया की 18वीं मईशत बनने जा रहा है. कैनेडियन मईशत पीछे होगी, इटालियन मईशत पीछे होगी. मैं समझता हूं कि इट्स सैड. मेरा my heart bleeds when I think where we were 5 साल पहले, where we are today, and the same petty politics is going on. Debt हो रहा है, default हो रहा है, ये हो रहा है, debt trap में कुछ नहीं है. Pakistan is inshallah has been created by God Almighty to survive, and we are going to inshallah take off. ये पाकिस्तान की हमारी अपनी कमजोरियां, खामियां और गलत पॉलिसीज हैं कि पाकिस्तान टाइम एंड अगेन नीचे चला जाता है. इंशाअल्लाह पाकिस्तान टेक करेगा, आपकी प्रेजेंस और आपकी पार्टिसिपेशन से करेगा. यू ऑल आर मुहिब्बे वक्त पाकिस्तानी, एंड आई एम श्योर आपकी जो इस पे कंट्रीब्यूशंस होंगी दे विल बी इंशाअल्लाह गिव अस डिविडेंड्स. हमने 2013 में यही सफर शुरू किया और अल्लाह के फजल से हम करते करते हम कहाँ पहुंच गए. आपकी स्टॉक एक्सचेंज दुनिया में नाम हो गया, आप पीक पे पहुंच गए, क्लाइमेक्स वही थी आपकी. आप $100 बिलियन की आपकी मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो क्रॉस कर गई. तो ये दैट मीन्स कि पाकिस्तान हैज द पोटेंशियल. इट इज आवर ओन मिस्टेक्स कि हम बार बार जो है उस भंवर से फिर फंस जाते हैं. बुक बिल्डिंग जैसे उन्होंने कहा, मैंने वो किया है. उन्होंने डिविडेंड यील्ड की बात की है. आरिफ हबीब साहब ने फॉरेन इन्वेस्टर्स की बात की है कि 22 मिलियन बिके और 17 बायबैक हुआ. मैं समझता हूँ कि आगे सईद साहब ये सारी चीज़ें ज़रा काइंडली आप नोट भी करें और इनके साथ ज़रा तफसील में जाएं. और इसी तरह आपने फरमाया कि बिजनेस कम्युनिटी से इंटरेक्ट करें. मैं आई हैव बीन डूइंग द मोस्ट क्रूशियल एक्सरसाइजेस सिंस आई केम. ऑब्वियसली इट इज़ द मोस्ट चैलेंजिंग टाइम. सो आई गिव माई मैक्सिमम टाइम. जो मैं पाकिस्तान के इशूज़ हैं उसको हैंडल कर रहा हूँ, अल्लाह ताला खैर करेंगे. इसी तरह आपने फरमाया कि बाय बैक ऑफ शेयर्स वगैरह की प्राइवेटाइजेशन, एक्सटर्नल अकाउंट. यस, एक्सटर्नल अकाउंट इज़ एन इशू.
اور جیسے یہ ایک ہمارا سب سے بڑا چیلنج ہوا ہے اس وقت, اور ہماری وہ جو ریزرو پوزیشنز ہیں, بٹ ایز اے سیڈ وی آر مینیجنگ, we are expecting, we have identified to mobilize more external resources and inflows. Inshallah, aane wale chand mahino you will see that we will, inshallah, by the close of fiscal year, we will be in a much better position in terms of external account, Allah ne chaha, اور فارغ سے ریزروز کے حوالے سے بھی. انٹر بینک اینڈ اوپن بینک کا جو ڈفرینس ہے, عارف حبیب صاحب آپ کو یاد ہوگا, the moment I boarded the flight, the stock, the financial markets started behaving very positively. اور میں نے کچھ بھی نہیں کیا تھا ابھی, ماضی میں تو کچھ کرنا پڑا تھا 98, 99 میں یا 20, 13, 14 میں, اس وقت کچھ نہیں کیا. I think it was moving in the right direction. It reached almost by 12-13 October, it reached about 217 in the interbank, and 1.5 روپے کا فرق تھا صرف اوپن اور اس کا. تین چیزیں have been going very rapidly wrong. Number one, the smuggling of dollars from Pakistan to a neighboring country. Number دو, ہم wheat import کر رہے ہیں, we are short of wheat, and ہم اپنا foreign exchange خرچ کر رہے ہیں, وہ ہماری, اور اس کو سبسڈائز پارٹلی بھی کرنا پڑتا ہے اگر لوکل سے پرائس سے زیادہ کرتے ہیں, وہ بھی ہو رہی ہے, اسمگل ہو رہی. تیسری, فرٹیلائزر بھی ہیویلی سبسڈائز. ہماری لوکل پرائس یوریا کی 2300 ہے, ہم امپورٹ کرتے ہیں وہ لاکھوں ٹن, میٹرک ٹن ہم نے کیا ہے جب سے یہ حکومت آئی ہے, اور اس میں ہم ہنڈریڈز آف ملینز آف ڈالر خرچ کرتے ہیں, اور وہ 6 سے 7 ہزار پر میٹرک ٹن. یو کانٹ سیل کے یہ امپورٹڈ ہے, یہ 7 ہزار میں بکے گی, اور یہ لوکل ہے. لوکل بھی اس لیے سستی ہے کہ گورنمنٹ اپنی گیس دے رہی ہے ایٹ اے ویری چیپ پرائس, دی ویل ہیڈ گیس. ادروائز تو وہ بھی, ان کی بھی قیمت اوپر ہوگی. آج آپ ان کو RLNG دے دیں, ان کی قیمت آسمان پہ چلی جائے گی. تو وہ سارا کچھ کر رہے ہیں. آپ خود عارف صاحب, آپ کا اپنا فرٹیلائزر کا ایکسپیرینس ہے, تو وہ فرٹیلائزر بھی پاکستان سے وہ بھی اسمگل ہو رہی ہے. تو میں نے لا انفورسنگ ایجنسیز کو میں نے اپنا یہ ایڈوائز کیا ہوا ہے, دے آر ڈوئنگ دیئر بیسٹ کہ جی یہ اسمگلنگ فرام پاکستان آف دیز 3 items ہیڈس ٹو بی minimized and rather stopped. They are doing their best. Allah kare. Now this has led the in the open and grey market. I will not call exchange companies. This is like in the border areas of Pakistan. وہاں یہ جو ہے وہ ہر قیمت پہ ان ڈالر لے کے جا رہے ہیں. یہ ہمیں اپنی ملک کو بچانا ہے, اور ہمیں اپنے ملک کا یہ دفاع کرنے والی بات ہے. یہ بھی اتنا ہی دفاع ہے جیسے آپ ٹیریٹوریل خدا نہ خواستہ جو فزیکل کامبیٹ ہوتا ہے, یہ بھی اسی قسم کا ہے. یہ اکنامک کامبیٹ ہے, اور ہمیں اس کے اوپر اوور کم کرنا ہے, اور انشاءاللہ ہم اس کو کریں گے. اپنے لا انفورسنگ ایجنسیز اور انٹیلیجنس ایجنسیز دے آر ڈوئنگ دیئر جاب ونڈرفلی. لیکن میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہ انٹرسٹ ریٹ جو ہے یہ بالکل ہائی ہیں, اور ظاہر ہے کہ ہمارا اسٹیٹ بینک آٹونومس ہے, ہماری مانیٹری پالیسی کمیٹی آٹونومس ہے, ان کا فیصلہ ہے. لیکن آئی کین سائٹ ود یو ٹرکی, دے آر ہیونگ رننگ 60-70% انفلیشن. ان کا تو پالیسی ریٹ 9% ہے. You see, it's a matter of taking, because most of the this inflation is imported element, because we are net importer of oil, petroleum products. آپ یہ 25 سے 28 بلین ڈالر پہ سالانہ چلی گئی ہیں. یہ ساری چیزیں آپ کی امپورٹڈ انفلیشن کا بہت بڑا عمل دخل ہے آپ کے اس, اور دوسرا آپ کے روپے کا بے قدری ہونے کا بہت بڑا دخل ہے. Imagine if it was 150 today, you would have been 20% cheaper in every imported thing. If it was 120, you would have been almost 30% cheaper. تو بات یہ ہے جی کہ یہ جو گیمیں کھیلی گئی ہیں, جو تجربے کیے گئے ہیں, اس کا میں تو ذمہ دار نہیں ہوں, نہ یہ حکومت ہے. لیکن وی ہیو ٹو کریکٹ دیز تھنگس, اور انشاءاللہ دیز تھنگس ول بی کریکٹڈ. دے آر کریکٹیبل پرووائڈیڈ ہم سارے ریزالو کر لیں کہ ہم نے پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے. ہم نے یہ جو ڈرامے ہوئے ہیں اس کو ہم ایک طرف رکھیں گے, ہمیں کوئی کسی کی وکٹمائزیشن نہیں کرنی ہے, ہم نے پاکستان کو ٹھیک کرنا ہے. اور میرا ایمان ہے کہ انشاءاللہ مل کے ہم پاکستان کو ٹھیک کریں گے, اور ٹھیک کر سکتے ہیں. باقی رہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ فلڈز کی بھی بہت بڑا ایک امپیکٹ ہے, کہ پچھلی انفارچونیٹلی جو کمٹمنٹس ہیں وہ ہمیں پوری کر نہیں پا رہی. آپ نے کہا کہ IMF کا پروگرام, میں نے تیسری اناؤنسمنٹ 72 گھنٹے میں یہی کی تھی کہ ہم IMF کا پروگرام پورا کریں گے. وی آر دی اونلی ونز ان دی ہسٹری آف پاکستان جس نے ایک دفعہ پروگرام پورا کیا پاکستان کی ہسٹری میں, اور وہ ہے PMLN 2013-16. نیور بیفور ایون ڈکٹیٹرز پروگرام نہیں پورا کر سکے پاکستان میں کبھی IMF کا. وہ بھی 8ویں 9ویں ٹرینچ پہ جا کے چلے جاتے تھے. شمشاد اختر صاحبہ بیٹھی ہیں, یہ آپ کو ہسٹری ابھی بتا دیں گی, آپ ان سے پوچھیں کہ وہ اس وقت یہ گورنر تھی کون سی یعنی ٹرانچ پہ ہم واک اوے کر کے تھے, ایون ڈکٹیٹوریل پیریڈ آف مشرف صاحب.
تو بات یہ ہے کہ میری یہ انڈیور ہے, میری کوشش ہے, ریگارڈ لیس کہ کتنی مشکل کنڈیشنز ماضی کی حکومت نے ایگری کی ہیں, دے آر سوورن کمٹمنٹ وی شوڈ کمپلیٹ اینڈ وی شوڈ ڈیلیور. ہم ڈیلیور کر رہے ہیں, اور ڈیلیور کر کے میری کوشش ہوگی اکنامک ٹیم کی کہ ہم اس دفعہ سیکنڈ ٹائم پاکستان کا IMF کا پروگرام پورا کریں, لیکن ایٹ لیسٹ پاکستان کی قوم کو, عوام کو ہوسٹیج مت بنایا جائے. اگر ہم پولیٹیکل تھوڑی مینجمنٹ کرتے ہیں کہ عوام پہ بوجھ نہ پڑے, مائی انڈیور ہیز بین سنس آئی ٹک اوور 28 سپٹمبر کہ اگر ہم ان کو ریلیف نہیں دے سکتے تو کم از کم ان پہ مزید بوجھ نہ ڈالیں. ہر ہفتے, ہر 15 دن کے بعد ہم پیٹرولیم کی پروڈکٹس, یہ ڈیزل, پیٹرول, ہر چیز کی قیمت بڑھاتے تھے. تو کیا یہ بری بات ہے؟ ہم نے, اور بی اے ہیو کمپلیٹڈ کمٹمنٹ ایز ویل, کہ ہم نے جتنی پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کی کمٹمنٹ ماضی کی حکومت نے کی تھی, وی ہیو ڈیلیورڈ اٹ. اس کے باوجود ہم نے 3 دفعہ پرائسز میں ریڈکشن کیا ہے. باقی جتنی اناؤنسمنٹس ہوئی ہیں اب تک 3 مہینے میں, اس میں ہم نے نو چینج. تو آئی تھنک کہ اگر یہ ایک مینجمنٹ ہو سکتی ہے, ہم نے ضرور عوام کو ہر دفعہ جو اٹھے تو ان کو ایک بری خبر سنانی ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ ہم سب کا فرض ہے. وہ بہت ہماری ایک بہت بڑی تعداد 70-80% لوگ بیچارے افورڈ نہیں کر سکتے, ہمیں وہ بھی خیال کرنا ہے. تو اس کے یعنی حکومت جو یہ چیزیں کر رہی تھی, اور IMF کو واپس لانے کے لیے اس نے جو کچھ سب کچھ کیا پہلے 6 مہینے میں, اس کے ساتھ ہی ہمیں اس کے درمیان ہمیں فلڈز کی کیٹاسٹروفی آ گئی. وہ آپ کے سامنے ہے کہ قریباً $30 بلین سے زیادہ ہمارے لاسز ہو چکے ہیں, اور اس کو ری بلڈ کرنے کے لیے, ریکنسٹرکشن کے لیے $16 بلین, یعنی رفلی اباؤٹ 3500 ارب روپے کی پاکستان کو ضرورت ہوگی اگلے 6-7 سالوں میں. تو اس کے لیے بھی وی آر ڈوئنگ آور بیسٹ انشاءاللہ. مجھے اللہ کے گھر امید ہے کہ ایز اے ڈگنیفائڈ نیشن, ایز اے سیلف رسپیکٹ کے طور پہ ہمیں پوری کوشش کرنی کہ ہم اس سے باہر نکلیں, اور انشاءاللہ ہم نکل آئیں گے. باقی رہا کہ ہم نے, جیسے میں نے عرض کیا کہ ہم نے کچھ پالیسی میجرز لیے ہیں تاکہ ہم اس سچویشن کو منیمائز کریں, ہم کوئی انفلیشن کو نیچے لے کے آئیں. ہم نے الحمدللہ ٹریڈ ڈیفیسٹ کو نیرو کیا ہے آل دیز ریسٹرکشنز کے ساتھ. وہ ہمارے کرنٹ اکاؤنٹ اپنا بیلنس کو بھی اس نے امپروو کیا ہے پہلے 5 مہینے میں. تو تھنگس آر موونگ. آبویسلی کوئی میجک وینڈ نہیں ہے کہ ایک دم سے آپ کوئی چیز کریں گے تو ہو جائے گی. اور مجھے ابھی تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ وہ لوگ جو ڈیفالٹ کا دن رات رونا رو رہے ہیں, وہ کس کے لیے یہ کام کر رہے ہیں. پاکستان انشاءاللہ ڈیفالٹ نہیں کرے گا. پاکستان کے پوری جو ہے وہ ہماری جو اپنی ورکنگ ہے وہ ان پلیس ہے. ہمارے جو ملٹی لیٹرل اور دوسری لائبلٹیز کمرشل ڈیو ہیں اس فسکل ایئر میں, اس کے آلموسٹ ارینجمنٹس ان پلیس ہیں. ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے اس کے لیے بھی ہماری جو اپنا ورکنگ ہے اس کو ریڈیوس کرنا, اور جو ریوائز بیلنس اس کو فائنینس کرنا, دے آر آل انڈر کنٹرول. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک دفعہ پھر میں ریٹ کے حوالے سے میں مبارکباد دیتا ہوں, اور اس پہ کافی اسکوپ ہے. اس کو آپ اسٹاک چینج جیسے عارف حبیب صاحب نے کہا کہ اس کو سیریسلی کنسیڈر کریں, اور انہوں نے آپ کو ویلیوز یعنی دکھا دی. اب آپ دیکھیں کہ یہ ہمارا حال ہے کہ ہم ریٹ میں انڈیا سے پہلے ہم آئے ہیں, اور ہماری فرسٹ ریٹ 2015 میں ہوئی ہے. آج ہم $134 ملین پہ کھڑے ہیں, اور وہ $8 بلین کراس کر چکے. Now this is where I think your effort, your energies and your serious engagement is required with the business community. ہم سب مل کے کریں گے تو انشاءاللہ ہم بڑی جلدی میں سمجھتا ہوں کہ یہ گول اچیو کر سکتے ہیں. SECP اپنے چیئرمین ان کے جو ساتھی ہیں انشاءاللہ they will provide you full support انشاءاللہ, اور they will engage with you انشاءاللہ as and when you require. جہاں تک کیپٹل مارکیٹس کا تعلق ہے, میں بالکل سمجھتا ہوں کہ اس میں بہت بڑا ایک اسکوپ ہے, اور انشاءاللہ یہ واپس اسی طرف گریجولی جائے گی. ٹائم آبویسلی لگتا ہے کہ جب آپ اتنے کوگمائر میں پھنس جائیں تو ایک دم سے تو آپ فلوٹ نہیں ہوتے. تو انشاءاللہ ٹوگیدر وی ول ٹیک پاکستان آؤٹ آف تھنگ. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ہماری یہ جو فرینک ڈسکشن ہے اس میں اگر آپ کو کوئی اور آئیڈیاز ہوں, کوئی سجیشنز ہوں تو پلیز مجھے ضرور بھجوائیں. فرق خان صاحب نے بھی جو سجیشن دی ہیں میں نے وہ بھی نوٹ کی ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اپنا ہم نے سکوک جو ایشو کیا تھا, ہولڈنگز پاکستان گورنمنٹ نے جو کیا تھا 200 بلین کا, تو میری تو
دیکھیں اگر ہم 2017 میں رائٹ ڈائریکشن پہ رہتے, جس وقت آپ کو 18th اکانومی, آپ کا الٹیمیٹ گول ہونا چاہیے کہ آپ نے ملٹی لیٹرل کے پاس نہیں جانا. آئی ڈونٹ نو ہاؤ شمشاد ول ریئیکٹ ٹو دس تھنگ. آپ نے ملٹی شوڈ بی الٹیمیٹ گول. امریکہ ملٹی لیٹرل سے جاتا ہے کہ وہ بارو نہیں کرتا, کیا اس کا ایکسٹرنل سٹاک جو ہے وہ ریڈیوس ہوتا ہے؟ نو. انگلینڈ کا کم ہوتا ہے؟ نو. جاپان کا کم ہوتا ہے؟ نو. تو ہم کوئی سپر چیز نہیں ہے کہ ہمارے پاس تو وہ ریسورسز بھی نہیں ہیں. ہماری تو کرنسی بھی از ناٹ اچھا, وہ تو پرنٹ اپنا کر لیں گے, انگلینڈ پاؤنڈ کر لے گا, وہ گلوبل کرنسی ہے, US ڈالر کر لے گا, اس لیے ان کو وری نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا الٹیمیٹ گول ہونا چاہیے فار اوور ڈومیسٹک ڈیٹ ریکوائرمنٹ وی یوز اینڈ وی گو ٹو دا اسٹاک مارکیٹ. اینڈ ہمارا جو گلوبل ہے وی شوڈ اگین ایکسیس دی بانڈ مارکیٹ, دا سکوک مارکیٹس ان دا ورلڈ. دیٹ شوڈ بی گول اینڈ وی شوڈ ناٹ بی محتاج آف دی ملٹی لیٹرل ڈونرز ایٹ دی اینڈ. ہمیں جو ضرورت ہے, لیکن اس کے لیے ہمیں اپنے میکرو اکنامک انڈیکیٹر سیدھے کرنے ہوں گے, ہمیں اپنی ڈائریکشن ٹھیک کرنی ہوگی, ہمیں اپنے دنیا کو دکھانا ہوگا وی مین بزنس, اور دنیا کو دکھانا ہوگا ہماری اکانومی ٹیک آف کر رہی ہے. انشاءاللہ آپ کے سامنے ہے کہ وہی پاکستان جس کو کہہ رہے تھے کہ جی 2013 میں یہ ڈیفالٹ کرے گا, وہی پاکستان تھا جس نے بانڈ 2014 میں ایشو کیا تو 14 ٹائمز اوور سبسکرائب. آج ہم عارف حبیب صاحب کو وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی تقریب سے خطاب. انہوں نے کہا کہ PTI دور حکومت نے SECP پر کوئی توجہ نہیں دی گئی, ہم کارپوریٹ سیکٹر کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. انہوں نے مزید کہا کہ ملک کی معیشت میں بہتری کے لیے کوشاں ہیں, ذمہ داری سنبھالی تو SECP اور اسٹاک ایکسچینج پر توجہ مرکوز کی. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے وائس نیوز.